بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات کا۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر عمل کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ یہ بالیقین یہ مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے میں اسے تندرستی عطا کر دوں، ہے کوئی محتاج جس کی حاجت ہو تو میں اس کو خوشحالی عطا کر دوں۔ یہ صبح تک اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کو سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ان 4 لوگوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہیں جو مشرک ہو، یعنی اللہ پاک کی ذات مبارکہ میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو۔ دوسرا وہ جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہو۔ چوتھا وہ جو بدکار ہو، بدکار مرد ہو یا عورت، اور مسلسل شراب پینے والا۔ ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، ہاں البتہ بشرط یہ کہ وہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار غلطیاں کر لیں، گناہ کر لیے، تو توبہ کر لو۔ پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے، بری عادت سے تمہارا چھٹکارا بھی ممکن بنا دے، پس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی یہ شب نصف شعبان کی رات ہے؟ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اس میں ایک ایسی گھڑی بھی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتا ہے، دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، سوائے ان 6 لوگوں کے: پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں فتنہ باز، اور چھٹا چغل خور۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزرے، آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھونپڑی پر پڑی، آپ رک کر حیران ہوئے۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، کیا میں اس سے زیادہ عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کی، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ جھونپڑی سے ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ اس بزرگ نے جواب دیا، 400 سال سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شعبان کے مہینے کی آدھی رات میں اس رات میں عبادت کے 2 نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس شعبان کی رات میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اپنے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے
حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر انسان کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بخشے گا، فرماتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال مرے گا اس کا مرنا پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس امر کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس سال میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں شب اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار جو رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور 15 شعبان کا روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ پھر فرمایا آج رات مجھے عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کر دی، سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی، پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرأت فرمائی اور چھوٹی سورت ملائی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی حرکت فرمائی۔ میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب اور تیری بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ برتر ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات ادا کرتے ہوئے میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں سنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے وہ بھی کلمات ادا کیے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ آپ بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ ناظرین، ہمیں آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعاؤں پر ہمیں بھی ضرور عمل کرنا چاہیے، اسی میں ہی ہمارے لیے عافیت ہے، اسی میں ہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آقا علیہ السلام کا پڑھنا بتانا امت کے لیے ایک درس تھا، امت کو سمجھانا مقصود تھا۔ دوستو دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔